السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا نہیں ہے لائق لنبی کسی نبی کے لیے، والذین اور ان کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، ان یستغفروا یہ کہ وہ بخشش مانگے، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو اور اگرچہ کانو ہوں وہ، اول القربا قرابت والے، من بعد اس کے، ما تبینہ جو واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، انہم یہ کہ وہ اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھی ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ نبی کے لیے اور جو نبی کے ساتھ ان کے ساتھی یعنی ایمان والے ہیں، ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے خیر کریں۔ دعائے خیر اس کی زندگی میں ہم کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی شخص کو مشرک پائیں تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور وہ شرک کی ہی موت مرتا ہے، وہ کفر پر ہی موت مرتا ہے، تو ہم اس کے لیے دعائے خیر بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو واضح کیا، ہر چیز اس کے سامنے واضح آ گئی، لیکن اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ سے بغاوت کی، تو ایسے باغی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص کفر پر مر جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے یا نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ بات یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے دعا بھی کرے۔ اب آپ کسی شخص کو مشرک پائیں اور آپ اس کے سامنے دین حق کو بھی رکھیں، لیکن اگر وہ انکار کرے اور بغاوت کرے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا اور وہ کفر پر ہی مرتا ہے، شرک پر ہی مرتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں، اگرچہ وہ ہمارے قریبی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا عزیز ہی کتنا کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہی ہو، ہمارا اپنا بہن بھائی یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے دعائے خیر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار مشرک ہے، بہن بھائی، ماں باپ، یا آپ کو بہت ہی عزیز یعنی دوست ہو گیا، یا کوئی بہت جو دل کے قریب ہے وہ مشرک ہے اور وہ شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے دعائے خیر بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کی زندگی میں اس کی ہدایت کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہم سے دعا کا وہ جو سلسلہ تھا وہ اس کے لیے ختم ہو گیا، کیونکہ جو شخص اللہ کی بات کو قبول نہیں کرتا، جو شخص اللہ سے بغاوت کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ وما کانا اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا، لابیہ اپنے باپ کے لیے، الا مگر موعدۃ ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ اس نے وعدہ کیا اس کا، ایاہ اس سے، فلما پھر جب تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہ یہ کہ وہ عدو دشمن ہے، للہ اللہ کا، تبرأ تو بیزار ہو گیا، منہ اس سے، ان الابراہیم بے شک ابراہیم، لأواہ البتہ بہت آہوزاری کرنے والا تھا، حلیم بہت بردبار تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دھتکارا جا رہا تھا، ان کے والد ان کو گھر سے باہر نکال رہے تھے اور ان پر ناراض ہو رہے تھے کہ تو اب اس گھر سے نکل جا، تو اللہ کے نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ اپنے والد کو کیا کہہ رہے تھے کہ تم پر سلامتی ہو، اور میں تمہارے لیے اللہ سے ضرور استغفار کی دعا کروں گا، یعنی تمہارے لیے بخشش ضرور مانگوں گا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آیا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش ضرور مانگوں گا، لیکن میں اختیار نہیں رکھتا اللہ کے معاملات میں، یعنی اللہ کے کوئی بھی معاملہ، اللہ کا فیصلہ کچھ بھی آ جاتا ہے تو میں اس پر اختیار نہیں کرتا، البتہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ تو اس بنا پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان پر جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ پلٹ نہیں رہا، ہدایت پر نہیں آ رہا، گمراہی کے راستوں پر چلتا جا رہا ہے، تو وہ کیا کیا، انہوں نے تبرأ وہ بیزار ہو گئے، منہ اس سے، کس سے، یعنی اپنے باپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے والد جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہیں،
تو انہوں نے ان سے بیزاری اختیار کی، کیونکہ یہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ چاہے اس کا کتنا ہی عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، تو اس کے لیے دعائے خیر بھی وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہم نے پچھلی آیت میں یہ بات پڑھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمارے سامنے رکھ کر ایک مثال کے طور پر ہمیں بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، ماں باپ کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے، تو اگر انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو جائز ہے، لیکن اگر ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے لیے دعائے خیر کرنا بھی نہیں جائز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم کی مثال ہمارے سامنے اسی لیے بیان کی تاکہ ہمیں اچھی طرح سے ہر چیز واضح ہو جائے۔ پھر فرمائے ان ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ درد مند تھے، بردبار تھے، یعنی ان کی نیچر ہی ایسی تھی کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، نرم دل والے تھے، دوسروں کے درد کو اپنی جان پر لینے والے تھے۔ یہ اخلاق تھا نا، یہ نبیوں کا اخلاق ہے جو ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو نکال رہا ہے، اس کو دھتکار رہا ہے اور اس سے ناراض ہو رہا ہے، اور بیٹا جو ہے جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اللہ تم کو سلامتی رکھے تم پر، اور میں تمہارے لیے استغفار کی دعا ضرور کروں گا۔ تو اس وعدے کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہاں دعا کی ضرور تھی، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ انکاری ہیں، وہ پلٹ نہیں رہے، تو وہ فوراً سے ان سے بیزاری اختیار کر دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِلَّ، یہ کہ وہ ضائع کر دے، بھٹکا دے، قوماً کسی قوم کو، بعد اذ جب ہداہم اس نے ہدایت دی انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، ما وہ چیز، یتقون کہ وہ بچے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ پر ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم کو ایسے ہی گمراہ کر دیں، ایسے ہی کسی قوم کو عذاب دے دیں، بالکل بھی نہیں، اللہ کی ذات پر یہ بات نہیں آتی، اللہ کے اوپر یہ الزام آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے ساتھ ساتھ کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے، دین جو ہے وہ عام ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ کیا سفید ہے اور کیا کالا ہے، ان کو سفید اور کالے کی تمیز معلوم ہو جائے۔ جب ان لوگوں کے سامنے حق دین واضح ہو گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، رسول آئے، پیغمبر آئے، کتابیں اتری، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، ان کا حکم ماننے سے انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں تب ان پر عذاب نازل ہوا، تب ان پر مصیبتیں ڈالی گئیں، لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتے، یعنی اگر کسی شخص کو ہدایت دے دی، ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، ہدایت جو ہے وہ مانگنے سے آتی ہے، بن مانگے نہیں ملتی، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، کوئی بھی گمراہی کے راستے پر نہ چلتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی، شعور دیا، اختیار کا جو اس کے اوپر دیا کہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ کون سے راستے کو چوز کرتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے، یہ انسان پر اختیار ہے نا، ہم نے پہلے آیات میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، چاہ ہوتی ہے تھوڑی سی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے دل میں ہدایت کی چاہ ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کی طرف اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے، تو اللہ پھر ایسے شخص کو ہدایت بالکل بھی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حق واضح ان کے سامنے آ جائے اور وہ دین حق کو قبول نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، بے شک۔ تو یہیں پہ اس آیت میں یہی بیان کیا گیا۔